الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، چند دنوں پہلے اب تمام مسلمانوں نے عظیم تہوار منایا اور قربانی کے فریضے کو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ قربانی کے عمل میں جو سبق چھپا ہوا ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے یہی ہے کہ جس طرح ہم جانور کے گردنوں پر چھری چلاتے ہیں اور جانوروں کو اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں، اسی طرح ہم کو اور آپ کو اپنے نفس اور شیطان کی گردنوں پر بھی چھری چلانا چاہیے اور اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف سمجھنا چاہیے، اور جب جہاں ضرورت پڑے، جیسی ضرورت پڑے، اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طرح لاکھوں مسلمانوں نے اس بار فریضہ حج کو ادا کیا اور پرسکون انداز میں تمام ارکان ایام حج میں ادا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سب حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، اور انہوں نے جو دعائیں مانگی ہیں میدان عرفات میں، میدان مزدلفہ میں یا حرم شریف میں، مسجد نبوی میں، ان کی دعاؤں میں ہم تمام لوگوں کا حصہ بھی عطا فرمائے۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور اس آیت کے حوالے سے کئی مواقع پر باتیں آ چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ حالات کیسے ہی نازک بن جائیں اور زمین پر کتنوں فساد پھیل جائے، لیکن تم کو غمزدہ نہیں ہونا ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے اخلاق کو مضبوط کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر یہ عمل تمہارا جاری رہے گا تو جو اللہ ڈوبتے سورج کو پلٹا دیتا ہے، اور جو اللہ تاریکی کے بعد سفیدہ سحر کو نمودار کرتا ہے اور صبح کی سفیدی آ جاتی ہے، وہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ تمہارے احوال کو بھی بدل دے اور تم سر بلند ہو جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تمام ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے۔ بہرحال دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں، ان جنگوں میں جو جیتتا ہے وہ فاتح کہلاتا ہے، اور جو قوم ہارتی ہے وہ مفتوح کہلاتی ہے۔ دنیا کے اندر بارہا ایسے مواقع آئے ہیں کہ جن میں مفتوح قوموں نے، ہاری ہوئی قوموں نے جیتی ہوئی قوموں کے تہذیب و تمدن کو، ان کے مذہب کو، ان کے اخلاق و کردار کو، ان کے طور طریقے کو اپنا لیا۔ لیکن تاریخ میں بہت کم ایسا موقع آیا ہے جب جیتی ہوئی قوموں نے ہاری ہوئی قوموں کے اخلاق کو، ان کے تہذیب کو، ان کے تمدن کو اور ان کے مذہب کو اپنایا۔ یہ تاریخ میں ایسا بہت کم ہوا۔
اب دیکھتے ہیں ہمیشہ آپ کو مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ ملک پر جو حکمراں طبقہ ابھی قابض ہے، مسلط ہے، ان کی جو علامتیں ہیں اب دیکھتے ہیں پورا ملک اسی علامت میں رنگا جا رہا ہے۔ لوگ گمچھا بھی خریدتے ہیں تو اسی علامت والا گمچھا خریدتے ہیں، لوگ گھروں کا رنگ پینٹ کرتے ہیں تو بھی اسی ٹائپ کا کرتے ہیں، سرکاری عمارتوں کی کلئی کی جاتی ہے تو اسی ٹائپ کی۔ تو دنیا کا طریقہ یہی ہے عام طور پر کہ جو جیتنے والی قومیں ہوتی ہیں ان کے اثرات ہاری ہوئی قومیں قبول کر لیتی ہیں، لیکن اس کا الٹا کہ ہاری ہوئی قوموں کے اثرات کو، ان کے تہذیب کو، ان کے تمدن کو، ان کے مذہب کو جیتی ہوئی قوم اپنا لے، یہ تاریخ میں صرف ایک موقع پر ایسا ہوا ہے جو میں بیان کرنے والا ہوں۔ آپ نے چنگیز خان کا نام سنا ہوگا، ہلاکو کا نام سنا ہوگا، یہ دونوں نام تو بہت مشہور ہیں، ہر آدمی جانتا ہے۔ چغتائی خان کا نام سنا ہوگا، اس کا بھائی چغتائی خان کا نام آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا تو کم سے کم ابھی سن رہے ہیں۔ یہ لوگ تاتاری کہلاتے ہیں، اور آپ جب تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان تاتاریوں نے دنیا کو ظلم و فساد کا کس انداز سے محور بنایا اور مرکز بنایا، اور کیسی درندگی کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور دنیا کے اندر بالخصوص مسلمانوں کا کتنا خون بہایا۔ آپ جب پڑھیں گے ہجری تاریخ کے اعتبار سے 5ویں صدی ہجری، 6 صدی ہجری، اور عیسوی تاریخ کے اعتبار سے 12ویں اور 13ویں صدی ہجری کی جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک شخص جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی معاشرے اور سماج میں، وہ صحرائے گوبی سے اٹھتا ہے، اور صحرائے گوبی کا علاقہ وسط ایشیا کا علاقہ ہے، وہاں سے وہ اٹھتا ہے، اور اٹھتے کے بعد آندھی اور طوفان کی طرح چھا جاتا ہے، اور اس طرح چھا جاتا ہے دنیا کی قومیں بالخصوص مسلمان اس کے سامنے اس طرح سرنڈر کر جاتے ہیں، اس طرح سرنڈر کر جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب اسلام اور مسلمانوں کا وجود مٹ جائے، یہ حالت ہو جاتی ہے۔ ایک ایک دن کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، شہر کے شہر کھنڈرات میں بدل دیے جاتے ہیں، مسلمانوں کے تہذیب کی علامتوں کو کھرچ دیا جاتا ہے، نقشے سے مٹا دیا جاتا ہے، مسلمانوں کے کھوپڑیوں کے مینار بنائے جاتے ہیں، ایک ایک دن کے اندر 1-1 لاکھ 1.5 لاکھ مسلمانوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹا جاتا ہے۔ عراق کا حال یہ ہو جاتا ہے، عراق جو پوری دنیا کے تہذیب و تمدن کا مرکز تھا، خلفائے بنو عباس کا مرکز تھا، دنیا کی تمام کتابیں وہاں موجود تھیں، اس عراق کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہاں اتنی لاشیں مسلمانوں کی میدان میں ملتی ہیں گلی کوچے کے اندر کہ اس کے تعفن اور بدبو کے اثرات ملک شام اور سیریا کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں اور بیماری وہاں پھیل جاتی ہے۔ مسلمانوں کی لائبریریوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کو خاکستر جلا دیا جاتا ہے یا دریائے میں بہا دیا جاتا ہے کتابوں کو، اور کتابیں اتنی تعداد میں کتابیں کہ ان کتابوں کی سیاہی سے دریا کا پانی بھی سیاہ ہونے لگتا ہے۔ آپ یہ منظر سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں پر کتنا بھیانک منظر رہا ہوگا کہ یہ تاتاری اور وحشی لوگ پورے اسلامی قلمرو کو روند رہے ہیں، جدھر چاہ رہے ہیں ادھر جا کر کے یلغار کر رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں۔ چنگیز گزر جاتا ہے، ان کی آل و اولاد کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ ان کا سب سے پہلے درجے کا جو دشمن ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو مٹا دیا جائے صفحہ ہستی سے۔ مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ شرعی طریقے سے کسی جانور کو ذبح کر دیں تو حاکم وقت کو اطلاع دو،
مخبروں کا جال بچھا دیا جاتا ہے، لوگ ہیلے بہانے کر کر کے غلام لوگ آزادی کے لیے اپنے مالک پر الزام لگاتے ہیں کہ دیکھیے ہمارا مالک فلاں جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا ہے، اس کے نتیجے میں مالک کو گرفتار کر کے اس کی گردن مار دی جاتی ہے۔ جانوروں کو شرعی طریقے پر ذبح کرنے کی سزا موت قرار دی جاتی ہے ان کے یہاں۔ اور مسلمانوں کی بزدلی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد مسلمانوں کی بھیڑ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ رک جاؤ یہیں پر، ہم آ رہے ہیں، اندر سے تلوار لے کر کے باری باری تم لوگوں کی گردن اڑا دیں گے۔ ڈر اور خوف کا عالم یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان وہاں سے بھاگتا نہیں ہے، ہلتا نہیں ہے اور اپنی موت کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ وہ آتا ہے اپنے گھر سے ننگی تلوار لے کر کے اور ایک کے بعد دیگرے سب کی گردن اڑانے لگتا ہے۔ چائنا کے اندر فلم چلتی ہے اور آج بھی وہ فلم دکھلائی جاتی ہے، اس میں دکھلایا جاتا ہے کہ ایک بوڑھا داڑھی والا سامنے آتا ہے اور ایک منگولی اس کے گردن میں رسہ ڈال کر کے اور گھوڑے کے دم میں باندھ دیتا ہے، اور گھوڑا جہاں جہاں جاتا ہے وہ بوڑھا، مسلمان کا یہ منظر ہے، وہ بوڑھا گھوڑے کے پیچھے پیچھے جاتا رہتا ہے۔ تو یہ حالت تھی مسلمانوں کی۔ لیکن اس موقع پر جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توانائی دی تھی، طاقت دی تھی، انہوں نے مزاحمت کیا، مقابلہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ اور میں نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ تاریکی کے بعد صبح لاتا ہے، سفیدی لاتا ہے، وہ اللہ قادر ہوتا ہے قوموں کے احوال کو بدلنے پر۔ ایک شخص تھے اللہ والے جن کا نام تھا جلال الدین، یہ بخارا کے رہنے والے تھے۔ چنگیز خان کا پوتا کاشغر کا حکمراں تھا۔ یہ بخارا کا سفر کر کر پورا یہ وسط ایشیا کا علاقہ، افغانستان سے لے کر کے روس تک کا علاقہ، اور روس سے لے کر کے ترکی تک کا علاقہ، ترکی سے لے کر کے ایران تک کا علاقہ پورا منگولوں کے زیر اثر ہو جاتا ہے، اور تمام پر انہی کے خاندان کی حکومت ہو جاتی ہے، اور یہ تمام علاقے مسلمانوں کے تھے۔ علماء اور فقہاء کا کیا کہنا، لاکھوں علماء قتل کر دیے جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ والے جلال الدین یہ بخارا سے سفر کرتے ہیں اور کاشغر کے علاقے میں پہنچتے ہیں، جو کاشغر کا علاقہ چنگیز خان کے پوتے کی حکومت میں تھا، اور ابھی وہ ولی عہد تھا، اس کا نام تھا تیمور تغلق۔ وہ ولی عہد تھا، اس کا باپ حکومت کر رہا تھا۔ یہ شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کا قدم اس کے سرکاری چراگاہ میں پڑ جاتا ہے، اور جہاں کسی مسلمان کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے، ولی عہد کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے سرکاری چراگاہ میں بخارا ایران کے علاقے سے ایک شخص آیا ہوا ہے مسلمان، اور اس نے ہمارے چراگاہ میں دخل اندازی کی ہے، داخل ہوا ہے۔ وہ تغلق تیمور ان کو بلواتا ہے اپنے پاس، مشقیں باندھ دی جاتی ہیں، رسیوں سے جکڑ دیا جاتا ہے، اور شیخ جلال الدین وہاں پہنچائے جاتے ہیں۔ شیخ سے پوچھتا ہے تغلق تیمور کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم بخارا ایران کے علاقے کے رہنے والے ہیں۔ تو اس تغلق تیمور نے کہا کہ تم ایرانی یعنی مسلمان، یہ میرا جو کتا ہے، بازو میں کتا تھا، اس کتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میرا کتا تم ایرانیوں سے بہتر ہے۔ کتنا سخت جملہ ہے، اور مسلمانوں کی مجبوری اور بے بسی اور بے کسی کی منہ بولتی تصویر ہے اس جملے کے اندر، کہ مسلمانوں کی زندگی حکمراں وقت کے نگاہوں میں ایک کتے سے ہی بدتر تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا کتا تم ایرانی مسلمانوں سے بہتر ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر کرتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ شیخ جلال الدین نے بغیر طیش میں آئے ہوئے
بغیر غصہ ظاہر کیے ہوئے، بغیر جذبات میں آئے ہوئے ٹھنڈے دل سے جواب دیا کہ تم کہتے ہو کہ یہ کتا ہم سے بہتر ہے، اگر ہمارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی دولت نہیں دیے ہوتا تو یہ کتا بلا شبہ ہم سے بہتر۔ اور شیخ نے یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ کتوں کے لیے، جانوروں کے لیے جنت و دوزخ نہیں ہے۔ قیامت کے دن تمام جانوروں کو بدلہ دے دیا جائے گا، دلا دیا جائے گا، حتیٰ کہ سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی بکری کو مارا ہوگا، اگر کوئی سیوی ڈھوئی تو بے سنگ والی بکری کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنگ دے گا، اور سنگ دینے کے بعد بدلہ دلوائے گا کہ بدلہ لو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کن ترابا، کہ تم سارے جانور مٹی ہو جاؤ، تمہارے لیے جنت و دوزخ نہیں ہے، جنت و دوزخ انسان اور جنات کے لیے۔ تو شیخ نے اسی کو سامنے رکھ کر کہا کہ اگر ہمارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوتی، اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یہ کتا بلا شبہ ہم سے بہتر تھا۔ یہ شیخ کے دل سے یہ جملہ نکلا ہوا جملہ چنگیز خان کے پوتے تغلق تیمور کے دل میں تھک سے لگا، اور اس نے ان کو مشقیں کھلوائی اور ان سے پوچھا کہ تم کیا کہے ہو، اس کی وضاحت کرو ہمارے سامنے، کیا کہتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ شیخ نے ایمان کا تعارف کرایا، اسلام کا تعارف کروایا، رسول کا، اللہ کا تعارف کروایا، کفر کی اور شرک کی شناخت بیان کی، قباحت بیان کی، اور اس انداز سے شیخ نے بلیغ تقریر کی کہ اس بادشاہ کو، جو ولی عہد تھا، یہ بادشاہ بنا نہیں تھا، اس ولی عہد کو اپنی غلطی کا اور اپنے مذہب کے غلط ہونے کا یقین ہو گیا۔ لیکن اس نے کہا کہ شیخ آپ کی تمام باتیں مجھے تسلیم ہیں، ابھی ہمارے پاس ستہ اور اقتدار نہیں ہے، میں ولی عہد ہوں، آپ ابھی چلے جائیں اور خاموشی اختیار کریں، اور جب آپ کو خبر مل جائے کہ میں جلوس کر چکا ہوں، تخت پر بیٹھ چکا ہوں، میں بادشاہ بن چکا ہوں، تب آپ میرے پاس آئیں گے، اس موقع پر آپ کی دعوت کو اور آپ کے دل سے نکلی ہوئی باتوں پر میں غور کروں گا۔ شیخ جلال الدین چلے گئے، لوٹ کر کے آ گئے بخارا، اور انتظار کرتے رہے، دن گنتے رہے کہ وہ کون سا دن آئے کہ جب میں دوبارہ وہاں پہنچوں کاشغر، اور اس ولی عہد کے جو بادشاہ بن جائے اس کے پاس جا کر کے اسلام کی دعوت دوں۔ شیخ انتظار کرتے رہے، اس درمیان میں مرض الوفات میں مبتلا ہو گئے اور انتقال کا وقت آ گیا، تو انہوں نے اپنے بیٹے شیخ رشید الدین کو بلایا، اور بلانے کے بعد وصیت کری کہ دیکھو یہ تغلق تیمور ایک دن پورے علاقے کا حکمراں بننے والا ہے، اور یہ بڑا عظیم حکمراں ہوگا، جب یہ جلوس کر جائے، تخت پر بیٹھ جائے، بادشاہ بن جائے، تو اس موقع پر تم جانا ان کے پاس اور ان کو میری بات یاد دلانا اور اسلام کا تعارف کرانا ان کے پاس۔ بہرحال شیخ جلال الدین انتقال کر گئے، ان کے بیٹے شیخ رشید الدین دن گننے لگے، اور ان کے زمانے میں ایک دن ایسا آ گیا کہ بادشاہ، یہ ولی عہد جو تھا تغلق تیمور، یہ بادشاہ بن گیا، تخت پر جلوس کر گیا، بیٹھ گیا۔ شیخ رشید الدین بخارا سے پہنچے وہاں کاشغر پہنچنے کے بعد درباریوں سے کہا کہ مجھے بادشاہ سلامت سے ملنا ہے۔ درباریوں نے وجہ پوچھی، کیا بات ہے؟ وجہ بتلانے سے حاصل رہے کہ ہم کو ملاقات کرنا ہے، اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اب اتنی بات کے لیے درباری بھلا جانے کی اجازت دے گا؟ اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں درباریوں نے روک دیا اور جانے سے منع کر دیا۔ یہ بادشاہ کا جو تمبو لگا ہوا تھا، جو خیمہ لگا ہوا تھا جہاں پر محل تھا، اس سے تھوڑی دور چلے گئے، اور فجر کی نماز کا جب وقت ہوا، صبح صادق ہوئی، اور اس وقت سناٹا ہوتا ہے، اس وقت انہوں نے کافی بلند آواز سے فجر کی اذان کہی۔ جیسے ہی اذان کہی، تغلق تیمور کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا کس نے یہ ڈسٹرب کیا ہے، ہماری نیند میں خلل ڈالا ہے، جس طرح آج کرتے ہیں، اس کو بلایا جائے۔ اور انہوں نے یہ اذان دیا تھا یہ سمجھ کر کے کہ اذان کی آواز جائے گی، بادشاہ بلیوے کرے گا اور نماز ہی پڑھ لیں گے۔ چنانچہ ان کو گرفتار کر کے لایا گیا بادشاہ کے پاس، تغلق تیمور کے پاس،
اور تغلق تیمور کے پاس جب پہنچایا گیا تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں شیخ رشید الدین ہوں اور میرے ابا جلال الدین تھے جن کی ملاقات آپ کے چراگاہ میں ہوئی تھی، اور چراگاہ میں وہ داخل ہو گئے تھے، آپ نے گرفتار کر کے منگوا لیا تھا ان کو، اور انہوں نے آپ کے سامنے اسلام کا تعارف کروایا تھا، میں انہی کا بیٹا ہوں۔ چنانچہ اس بادشاہ نے ان کو بیٹھالا اپنے بازو میں، اور بیٹھالنے کے بعد ان سے اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کی، اور جانکاری حاصل کرنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ تمام وزیروں سے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، ان کے مذہب کو میں اختیار کرتا ہوں، اور ان کے سامنے تمام وزیروں نے بھی مذہب اسلام کو اختیار کیا، اور جو تاتاری ایک دن کے اندر 1 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے، پروفیسر ارنلڈ کے مطابق وہی تاتاری ایک دن میں لاکھوں کی تعداد میں مذہب اسلام کو قبول کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ حالات کتنوں سخت ہو جائیں ہم کو گھبرانا نہیں ہے حالات سے، اور ہم کو حالات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرنا ہے اپنے ایمان کی دولت سے، اپنے اخلاق کی دولت سے، اپنے کردار کی دولت سے، پرامن دعوت کے ذریعے سے اگر ہم چاہیں تو حالات کو پلٹ سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر نگاہ ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح رات کو ختم کرتا ہے صبح لاتا ہے، اس طرح بدحالی کو ختم کر کے خوشحالی بھی لا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے اس بات پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔